الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، گزشتہ درس میں ہم نے فعل مضارع سے متعلق سماعت کیا تھا کہ فعل مضارع کی اقسام کتنی ہیں، پھر فعل مضارع معروف بنانے کا طریقہ اور فعل مضارع معروف بفتح العین کے ساتھ ہم نے ایک گردان کو بھی پڑھا تھا یفتحو کی، اور پھر اس سے متعلق مزید مصادر سے ہم نے گردانیں بنانے کی کوشش بھی کی تھی، تمارین کو بھی حل کیا تھا۔ آج کے سبق میں ہم فعل مضارع معروف بکسر العین کی گردان کو پڑھیں گے۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ درس میں پڑھا تھا کہ فعل مضارع معروف کے 3 وزن آتے ہیں، یفعلو، یفعلو اور یفعلو، یعنی عین کے فتح کے ساتھ اور عین کے کسرہ کے ساتھ اور عین کے ضمہ کے ساتھ، یعنی عین کلمے پر زبر، عین کلمے پر زیر اور عین کلمے پر پیش کے ساتھ۔ تو آج ہم عین کلمے پر زیر کے ساتھ یعنی فعل مضارع معروف بکسر العین کی گردان کو ہم پڑھیں گے اور اس کی تمارین کو حل کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ 11واں سبق فعل مضارع معروف بکسر العین کی گردان۔ یضربو، مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد، صیغہ واحد مذکر غائب۔ اب دیکھیں اس صیغے میں ضربہ سے یضربو بنایا گیا۔ ضربہ فعل ماضی اور یضربو اس کا مضارع۔ یا کلمہ یا حرف مضارع میں سے یا کو لگایا گیا، فا کلمے کو ساکن کیا گیا، عین کلمہ یعنی را کو زیر دیا گیا اور با پر یعنی لام کلمے پر پیش لگا دیا گیا، تو یضربو۔ اب اسی سے گردان چلے گی، یضربانی، یضربونا، تضربو، تضربانی، یضربنا، تضربو، تضربانی، تضربونا، تضربینا، تضربانی، تضربنا، اضربو، نضربو۔ ترجمہ بھی سماعت کر لیں۔ یضربو، مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد، صیغہ واحد مذکر غائب۔ یضربانی، مارتے ہیں یا ماریں گے وہ 2 مرد، صیغہ تثنیہ مذکر غائب۔ یضربونا، مارتے ہیں یا ماریں گے وہ سب مرد، صیغہ جمع مذکر غائب۔ تضربو، مارتی ہے یا مارے گی وہ ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث غائب۔ تضربانی، مارتی ہیں یا ماریں گی وہ 2 عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب۔ یضربنا، مارتی ہیں یا ماریں گی وہ سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث غائب۔ تضربو، مارتا ہے یا مارے گا تو ایک مرد، صیغہ واحد مذکر غائب۔ تضربانی، مارتے ہو یا مارو گے تم 2 مرد، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر۔ تضربونا، مارتے ہو یا مارو گے تم سب مرد، صیغہ جمع مذکر حاضر۔ تضربینا، مارتی ہیں یا مارے گی تو ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث حاضر۔ تضربانی، مارتی ہو یا مارو گی تم 2 عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر۔ تضربنا، مارتی ہو یا مارو گی تم سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث حاضر۔ اضربو، مارتا ہوں یا ماروں گا میں، صیغہ واحد متکلم مذکر و مؤنث۔ نضربو، مارتے ہیں یا ماریں گے ہم 2 یا ہم سب، صیغہ تثنیہ و جمع متکلم مذکر و مؤنث۔ عزیز طلبہ کرام، آپ نے دیکھا کہ اس کی گردان سیم اسی طرح ہے جس میں ہم نے فتحہ کی یفتحو کی گردان پڑھی تھی۔ یہی 14 صیغے ہم نے وہاں پڑھے تھے۔ فرق یہ تھا کہ اس میں عین کلمے پر زبر تھا یفتحو، یہاں عین کلمے پر زیر ہے یضربو، اور باقی صیغوں کی جو ڈیزائن ہے، صیغوں کا جو انداز ہے بالکل وہی ہے جو اس کے اندر تھا۔ تو آپ نے امید ہے وہ گردان یاد کر لی ہوگی۔ تو یضربو سے آج ہم نے گردان پڑھی ہے، تو اس گردان کو آپ کوشش کریں کہ یاد کر لیں۔ امید ہے آپ کو یاد ہو جائے گی، تھوڑی سی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ذہن نشین ہو جائے گی۔ اب آئیے چلتے ہیں اس کی تمرین کی طرف۔ سوال نمبر 1، درج ذیل فعل ماضی معروف کے صیغوں سے فعل ماضی معروف بکسر العین کی گردان لکھیں اور یاد کریں۔ لفظ ہے غلبہ، یہ فعل ماضی معروف ہے، اس کا ترجمہ ہے اس نے غلبہ پایا۔ اب اس کا مضارع معروف بکسر العین بنانا ہے تو اس کے شروع میں یا لگائیں گے، فا کلمہ یعنی غین کو ساکن کریں گے،
عین کلمہ یعنی لام کو کسرہ یعنی زیر دیں گے، اور لام کلمہ یعنی با کو پیش لگائیں گے، تو یہ ہو جائے گا یغلبو۔ ترجمہ ہوگا غلبہ پایا یا پائے گا وہ ایک مرد، غلبہ پاتا ہے یا غلبہ پائے گا وہ ایک مرد۔ اسی طرح اس کے سیغے بنیں گے یغلبو، یغلبانی، یغلبونا، تغلبو، تغلبانی، یغلبنا، تغلبو، تغلبانی، تغلبونا، تغلبینا، تغلبانی، تغلبنا، اغلبو، نغلبو۔ دوسرا لفظ ہے کشفا۔ کشفا یعنی اس نے کھولا، اس کا مضارع بنے گا یکشفو، یعنی کھولتا ہے یا کھولے گا وہ ایک مرد۔ یکشفو، یکشفانی، یکشفونا، تکشفو، تکشفانی، یکشفنا، تکشفو، تکشفانی، تکشفونا، تکشفینا، تکشفانی، تکشفنا، اکشفو، نکشفو۔ تیسرا لفظ ہے صرفا، اس نے پھیرا، اس سے بنے گا یصرفو، پھیرتا ہے یا پھیرے گا وہ ایک مرد۔ یصرفو، یصرفانی، یصرفونا، تصرفو، تصرفانی، یصرفنا، تصرفو، تصرفانی، تصرفونا، تصرفینا، تصرفانی، تصرفنا، اصرفو، نصرفو۔ اس طرح آپ نے تمام سیغوں کو لکھنا ہے، اس کا ترجمہ بھی لکھنا ہے اور اس کا سیغہ بھی بتانا ہے۔ رجع وہ لوٹا، اس سے بنے گا یرجعو، لوٹتا ہے یا لوٹے گا وہ ایک مرد۔ یرجعو، یرجعانی، یرجعونا، ترجعو، ترجعانی، یرجعنا، ترجعو، ترجعانی، ترجعونا، ترجعینا، ترجعانی، ترجعنا، ارجعو، نرجعو۔ سوال نمبر 3، درج ذیل افعال سے سیغوں کی پہچان کر کے سیغے کے مطابق ترجمہ کیجیے۔ پہلا لفظ ہے تحلفونا۔ تحلفونا اس کا معنی ہے یعنی حلف سے ہے، یعنی قسم لینا۔ تو اب یہ آپ دیکھیں شروع میں تا اور آخر میں اونا ہے، نون زبر نا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ سیغہ جمع مذکر حاضر کا سیغہ ہے۔ تحلفونا سیغہ جمع مذکر حاضر کا سیغہ ہے، تو اس کا کیا معنی ہوگا؟ اس کا معنی ہوگا کہ قسم اٹھاتے ہو یا اٹھاؤ گے تم سب مرد۔ یثبتونا، یہ شروع میں یا آخر میں اونا، تو یہ سیغہ جمع مذکر غائب کا سیغہ ہے۔ یثبتونا، ہفتے کے دل میں داخل ہونا یا ہفتے کا دن منانا، ٹھیک ہے نا، اس کا معنی مختلف آتا ہے۔ تو ہفتے کا دن مناتے ہیں یا داخل ہوتے ہیں وہ سب مرد۔ یبتشو، ٹھیک ہے، اب شروع میں یا آخر میں کچھ نہیں، سیغہ واحد مذکر غائب، اور بطشن معنی پکڑنا ہے، تو یبتشو پکڑتا ہے یا پکڑے گا وہ ایک مرد۔ یقصفانی، خصفن معنی چپکانا ہے، شروع میں یا اور آخر میں آنی، یہ تثنیہ کا سیغہ ہے، اور شروع میں یا ہے تو یہ غائب کا اور مذکر کا تثنیہ کا سیغہ ہے، تو یہ تثنیہ مذکر غائب۔ یقصفانی، چپکاتے ہیں وہ دو مرد۔ تحملانی، شروع میں تا آخر میں آنی، تو یہ کئی معنوں میں کئی اس کے 2-3 سیغے بنتے ہیں۔ یہ آپ کا سیغہ واحد سیغہ تثنیہ مؤنث غائب کا بھی سیغہ بنتا ہے، یہ اور تثنیہ مذکر حاضر کا بھی سیغہ بنتا ہے، اور تثنیہ مؤنث حاضر کا بھی سیغہ بنتا ہے۔ تحملانی، حمل یعنی بوجھ اٹھانا، تحملانی بوجھ اٹھاتی ہیں وہ دو عورتیں، یا بوجھ اٹھاتے ہو تم دو مرد، یا بوجھ اٹھاتی ہو تم دو عورتیں۔ نتمسو، ٹھیک ہے، نون ہے اور آخر میں جو ہے کچھ نہیں ہے، تو یہ سیغہ جمع متکلم کا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا مقصد ہے مٹانا۔ تو نتمسو، ہم مٹاتے ہیں یا مٹائیں گے ہم دو یا ہم سب مرد۔ تفقدونا، شروع میں تا آخر میں اونا، سیغہ جمع مذکر حاضر کا سیغہ ہے، اس کا مقصد ہے گم ہونا۔ فقدن معنی گم ہونا، تو گم ہوتے ہو یا ہوگے تم سب مرد۔ یقدرو، شروع میں یا آخر میں کچھ نہیں، سیغہ واحد مذکر غائب۔ قدرت رکھنا، اس کا معنی ہے قادر ہونا، قادر ہوتا ہے، قدرت رکھتا ہے یا رکھے گا وہ ایک مرد۔ یغزلنا، اس کا معنی ہے سود کاٹنا، شروع میں یا آخر میں نون زبر نا، تو سیغہ جمع مؤنث غائب، ٹھیک ہے، یہ اس کی پہچان ہے۔ تو سود کاٹتی ہیں یعنی اون کاٹتی ہیں وہ سب عورتیں۔ امید ہے آپ کو یہ اسباق اچھی طرح یاد ہو گئے ہوں گے۔ تو عزیز طلبہ کرام،
اس سبق کو اچھی طرح یاد کیجئے، اس کی مشق کیجئے، سیغوں کو لکھیے اور اس کا ترجمہ بھی لکھیے، اس کو یاد کرنے کی کوشش کیجئے۔ انشاءاللہ الکریم جتنا آپ کوششیں زیادہ کریں گے اتنا آپ کو اس کا نتیجہ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حاضر ہونا، سیکھنا، سکھانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، دعائے خیر میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔